الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا معين له ولا مشير له ولا ند له ولا جد له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا وقال سبحانه تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن هذا الخير خزائن ولتلك الخزائن مفاتيح فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر وويل لعبد جعله الله مغلاقا للخير مفتاحا للشر وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا صلت امرأة خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائیوں، میری محترم دینی ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان و کرم ہے کہ پروردگار عالم نے ہم کو دین کی نسبت پر یہاں جمع فرمایا. دین کی نسبت پر جمع ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے. دنیا کی نسبت پر ساری دنیا جمع ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں جمع ہونا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جمع ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے کہ ہماری زندگیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق گزرے، ہمارے دلوں میں نیکی آوے، ہمارے مزاج میں نیکی آوے، اور ہماری زندگیاں خواہشات سے نکل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی طرف آوے. ان تمام چیزوں کے لیے جمع ہونا اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. اے محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، دین کا مذاکرہ کیا کرو کہ دین کا مذاکرہ کرنا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے. دین کی یاد دہانی کیا کرو کہ دین کی یاد دہانی کرنا و دین کا مذاکرہ کرنا ایمان والے مردوں کو بھی نفع دیتا ہے، ایمان والی عورتوں کو بھی نفع دیتا ہے. جب اللہ کی کوئی بات جب دل پر پڑتی ہے تو دلوں کی ضمیر بیدار ہوتی ہے، ورنہ گناہ کرتے کرتے میرے اور آپ کے دل سخت ہو چکے ہیں. جب بارش نہیں ہوتی تو زمینیں سخت ہو جاتی ہیں، جب زمین سخت ہو جاتی ہے تو زمین سے ببول کے درخت اگتے ہیں، کانٹے اگتے ہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں آتی ہیں اور آسمان سے موسلادھار بارشیں برستی ہیں تو زمین نرم ہو جاتی ہیں. جب زمین نرم ہو جاتی ہیں تو زمین سبزیاں نکالتی ہیں، ترکاریاں نکالتی ہیں. متاعا لکم ولانعامکم، انسانوں کی زندگی کا سامان ہوتا ہے، جانوروں کی زندگی کا سامان ہوتا ہے. طرح طرح کے پھل نکلتے ہیں، طرح طرح کی سبزیاں نکلتی ہیں، طرح طرح کی ترکاریاں نکلتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو نرم بنایا ہے. اسی طریقے جب دل نرم بن جاتے ہیں تو ہمارے دل سے اخلاق نکلتے ہیں، ہمارے جسم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راضی ہونے والے اعمال نکلتے ہیں، ہماری زندگی سے آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے نکلتے ہیں، اللہ کے نبی کی سنتیں نکلتی ہیں اور دین کا شوق پیدا ہوتا ہے. دین کی باتوں پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ دل نرم بن گیا.
اور دل جو نرم بنتا ہے وہ دین کی باتوں سے بنتا ہے۔ جب اللہ کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں، اس سے دل نرم ہوتا ہے۔ ہماری محنت دلوں کو نرم کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی محنت کا میدان صحابہ کرام کے جسم کو نہیں بنایا، بلکہ اپنی محنت کا میدان صحابہ کرام کے دل کو بنایا کہ دل بدل جاتے ہیں تو زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ سے فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے انسان کے بدن میں گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ گوشت کا لوتھڑا صحیح ہو جاتا ہے، پوری باڈی صحیح سالم ہو جاتی ہے۔ ان فی الجسد لمضغہ فإن صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ گوشت کا لوتھڑا بیکار ہو جاتا ہے تو پوری کی پوری باڈی بیکار ہو جاتی ہے۔ وإن فسدت فسد الجسد کلہ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الا وہی القلب، اور وہ انسان کا دل ہے۔ جب انسان کا دل بچ جاتا ہے تو بدن کے سارے اعضاء صحیح مطابق کام کرتے ہیں۔ اگر دل میں حرکت ہے تو آنکھوں کا دیکھنا باقی ہے، زبان کا بولنا باقی ہے، ہاتھوں کا پکڑنا باقی ہے، پیروں کا چلنا باقی ہے۔ لیکن جس دن دل سو جائے گا، آنکھوں کا دیکھنا بند ہو جائے گا، کانوں کا سننا بند ہو جائے گا، ہاتھوں کا پکڑنا بند ہو جائے گا، پیروں کا چلنا بند ہو جائے گا کہ دل سو گیا ہے۔ میری محترم ماں بہنوں، جب دل میں حرکت ہوگی، جب دل میں اللہ کی محبت ہوگی، دل میں اللہ کا یقین ہوگا، دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہوگا، تو اللہ کے حکموں پر عمل کرنا آسان ہوگا۔ احکامات والی زندگی ہماری گزرے گی، نمازوں پر پابندی آ جائے گی، قرآن کی تلاوت کے کرنے کا مزہ آئے گا، اللہ کا ذکر کرنے کا مزہ آئے گا کہ دل نرم ہے اور دل بن چکا ہے، لیکن دل کو بنانا پڑتا ہے، دل کے پیچھے محنت کرنی پڑتی ہے۔ آج میری محترم ماں بہنوں، دنیا بولتے بولتے اور دنیا بکتے بکتے ہمارا دل ویران ہو چکا ہے، ہمارا دل صحرا بن چکا ہے۔ آج ہر گھر بجلی کے قمقموں سے روشن ہے، پر دل کالی رات سے زیادہ تاریک ہے۔ مصنوعی کہے گونجتے ہیں، پر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ چہرے ان کے چمکتے ہیں، پر دل کے اندر ویرانی ہے۔ لباس ہمارے زرق برق ہے، پر دل کے اندر خاک آلود ہے۔ اوپر تو رنگوں کی بہار ہے، اندر تو ویرانوں کے راج ہے۔ اوپر تو خوشیوں کے سامان ہیں، اندر تو بربادیوں کے گیت ہیں۔ اوپر سے خوشحال، اندر سے بدحال۔ یہ کیوں ہو رہا ہے کہ دل کی دنیا نہیں بدلی، دل میں اللہ کا یقین نہیں اترا، دل میں اللہ کی محبت نہیں اتری، دل میں اللہ تعالیٰ کا تعلق نہیں اترا، دل میں آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت نہیں اتری، دل میں اللہ کے نبی کے طریقوں کی عظمت دل میں نہیں اتری، دل میں دنیا اتری ہے، دل میں دنیا کی محبت اتری، کپڑوں کی محبت اتری، سونا و چاندی کے زیورات کی محبت اتری، بننے سورنے کی محبت اتری۔ اترنے کی چیز نہیں اتری ہے، اور نہیں اترنے کی چیز دلوں کے در جگہ لے لی ہے۔ ہمارا دل شیطان کا بسیرا بن گیا، حالانکہ دل میں تو اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ابن آدم قلبک لی فلا تدخل فیہ حب غیری، یہ آدم کی بیٹی تیرا دل تو میرے لیے ہے، میرے علاوہ کسی اور کی محبت دل میں داخل مت کر، صرف میری محبت تیرے دل میں ہو، میرا تعلق تیرے دل میں ہو، میرا یقین تیرے دل میں ہو، میرا ڈر تیرے دل میں ہو۔ یا ابن آدم قلبک لی فلا تدخل فیہ حب غیری ولسانک لی فلا تذکر بہ احدا غیری، یا آدم کی بیٹی تیری زبان پر میرا ذکر ہو، تیری زبان پر میری بڑائی ہو، میری بڑائی کی باتیں ہو، میری کبریائی کے بول ہو، میرے طاقت کے بول ہو، میرے خزانے کے بول ہو۔ اپنی زبان سے میرے علاوہ کسی اور کا تذکرہ مت کر۔ وَبَدَنُكَ لِي فَلَا تَشْغَلْهُ بِخِدْمَةِ غَيْرِي، اللہ اپنے بندیوں کو فرماتے ہیں اے میری بندی تیرا بدن تو میرے لیے ہے، تیرا بدن سجدوں کے در تھکے میرے لیے، رکوع میں تھکے میرے لیے، اللہ کے دین کی محنت میں تھکے میرے لیے، نمازوں میں تھکے میرے لیے، اعتکاف میں تھکے میرے لیے۔ تیرے اس بدن سے عبادتیں زندہ ہو رہی ہو، تیرا بدن میری محبت میں تھک رہا ہو، میرے نبی کی محبت میں تھک رہا ہو، تیرا بدن تو میرے لیے ہے، تیرے بدن کے ذریعے میری محبت پیدا ہو، اور تیرے بدن کے اندر نماز کے پڑھنے کی طاقت تیرے بدن کے ذریعے آ رہی ہو۔ تو میرے علاوہ اپنے بدن کو کسی اور کی مشغولی میں مت ڈال۔ میری بہنوں، اللہ فرماتے یا ابن آدم خلقتک للعبادت فلا خلقتک للعبادہ، یہ آدم کی بیٹی میں نے تجھے میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ فلا تلعب، دنیا میں زیادہ کھیل کود مت کر، یہ دنیا کھیل کود ہے،
یہ دنیا کے بڑے بڑے مارکیٹ، یہ دنیا کے بڑے بڑے بازار، یہ سارا اللہ کی نگاہ میں کھیل کود ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم، اللہ اپنے بندیوں کو فرماتے ہیں اور اپنے بندوں کو فرماتے ہیں میرے بندو دل کے کانوں سے بات جان لو، یہ ساری کی ساری دنیا کھیل کود ہے۔ یہ بڑے بڑے کارخانے اور یہ بڑی بڑی میلیں اور یہ بڑے بڑے اسٹور روم اور یہ بڑے بڑے کارخانے، یہ بڑی بڑی دکانیں، یہ اللہ کی نگاہ میں کھیل کود ہے۔ اللہ نے ہم کو جو پیدا کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا، جناتوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ پیدا کرنے کا مقصد کھیل کود نہیں ہے، پیدا کرنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے کہ میں دنیا میں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کروں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ذریعے اللہ کی معرفت کو حاصل کروں۔ اللہ تعالیٰ کی پہچان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت بغیر عبادات کے راستے سے نہیں آتی۔ اس سے میرے بہنوں دل کو بنانے کی چیز ہے، جب دل سنور جاتا ہے بدن کے سارے اعضاء سنور جاتے ہیں۔ دل سے دنیا کی محبت کو نکال کر آخرت کی فکر کو بھرنا۔ اس لیے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کلام اللہ کی آیت پڑھی، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، پروردگار عالم جب ہدایت دینے کا کسی کو ارادہ کرتے ہیں اللہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اللہ اس کے سینے کو ایمان کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان دل میں داخل ہوا اس کی علامت کیا ہے کہ ہمارے دل میں ایمان داخل ہوا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 علامتیں بتائی کہ اگر 3 علامتیں تمہاری زندگی میں اگر تم محسوس کرو، تمہاری زندگی میں پاؤ، یقین مانو تمہارے دل میں اللہ کی محبت آ چکی ہے، تمہارے دل میں ایمان کا نور داخل ہو چکا ہے۔ التجاف عن دار الغرور، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جائے، والانابۃ الی دار الخلود، ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف فکر آ جائے، آخرت کا فکر ہو جائے اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی فکر پیدا ہو جائے، تو یقین مانو ہمارے دل میں ایمان کا نور داخل ہو چکا ہے۔ دنیا کی بے رغبتی دلوں میں آ جائے۔ آج میری بہنوں سونا اور چاندی کے زیورات نے ہمارے دل میں جگہ پکڑ لی، کپڑوں کی محبت نے ہمارے دل میں جگہ پکڑ لی۔ ہمارے گھر میں جب کسی کا نکاح ہوتا ہے، کسی کی شادی ہوتی ہے تو سنتوں کو گھروں سے نکالا جاتا ہے، ہمارے کپڑوں سے سنتوں کو نکالا جاتا ہے۔ قرآن کریم اللہ نے فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، یا آدم کے بیٹو ہم نے تم پر لباس کو اتارا۔ لباس کے اترنے کا مقصد کیا ہے؟ لباس کے اترنے کا مقصد ہے یواری سوآتکم وریشا، وہ لباس جو تمہارے عیبوں کو چھپاوے، تمہارے بدن کو چھپاوے، تمہاری زندگی میں پردے کو لاوے، وہ لباس۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کا منشا ہے کہ لباس ہمارا ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے۔ جو شریعت کا پسندیدہ لباس ہے کہ عورت کا لباس ڈھیلا ڈھالا ہو۔ میرے نبی نے فرمایا رب کاسیات عاریات مائلات ممیلات، بہت ساری کپڑا پہننے والی عورتیں کل قیامت کے دن بغیر کپڑے کے ہوگی۔ مائلات، اس طریقے پر بازاروں میں چلے گی، مٹک مٹک کر بازاروں میں چلے گی کہ غیر محرم اوباش قسم کے نوجوانوں کو اپنی طرف مائل کرے گی۔ ممیلات، اس قسم کے کپڑے پہن پہن کے بازاروں میں چلے گی، بناؤ سنگار کر کے بازاروں میں چلے گی کہ خود بھی غیر محرم کی طرف مائل ہوگی۔ میرے نبی نے فرمایا یہ عورتیں جہنم کی ایک قسم ہیں، وہ جنت کی خوشبو کو پا نہیں سکے گی، جنت کی خوشبو کو محسوس نہیں کر سکے گی، حالانکہ جنت کی خوشبو تو 1 مہینے کی مسافت سے آتی ہے۔ کپڑا پہننے کے باوجود بغیر کپڑے کے دکھے گی، اس کا مطلب علماء نے لکھا ہے اتنے باریک باریک کپڑے پہنے گی۔ آج ہمارے بھوج کے مارکیٹ میں ایسے کپڑے بازاروں میں آئے ہیں جو یہودیوں کا لباس ہے، جو نصارہ کا لباس ہے، اللہ کے دشمنوں کا لباس، اللہ کے نبی کے دشمنوں کا لباس آتا ہے۔ ایسا لباس جو یورپ کی عورتیں پہنتی ہیں، یورپ کی عورتوں نے جو لباس اپنی زندگی کا اپنایا ہوا ہے، بالکل باریک باریک لباس، جس لباس کے پہننے کی وجہ سے ہمارا بدن کا نشیب و فراز باہر دکھائی دیتا ہے، ہمارے بدن کا ابھار والا حصہ باہر دکھائی دیتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ایسی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہے، آسمان کے فرشتوں کی لعنت ہے، زمین کے فرشتوں کی لعنت ہے کہ کپڑا پہننے کے باوجود بغیر کپڑے کے ہوگی۔ ایسے ہمارے بھوج کی مارکیٹوں میں ایسے کپڑے ملتے ہیں جو کپڑے اتنے باریک ہوتے ہیں
جن کی آستینیں بھی نہیں ہوتی، جو کپڑے آدھے ہوتے ہیں، ہماری کوہنی تک ہماری آستین ہوتی ہے، گھٹنوں کے اوپر ہمارا کرتا ہوتا ہے، یہ عورتوں کا لباس نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا اتنا لباس پہننے کے باوجود بغیر لباس کے دکھے گی، اتنا تنگ کپڑا پہنے گی، اتنا تنگ کپڑا پہنا ہماری بدن کی چمڑی اور ہمارا بدن کا کپڑا ساتھ میں مل جائے گا، اور تنگ کپڑا پہننے کی بنیاد پر بدن کا اتار چڑھاؤ باہر دکھائی دے گا۔ میرے نبی نے فرمایا اس قسم کی عورتیں جنت کی خوشبو کو محسوس نہیں کر سکے گی۔ اس سے میرے بہنوں، جب دل میں اللہ کی محبت اترتی ہے اور دل میں اللہ کا ڈر اترتا ہے تو زندگی بدل جاتی ہے۔ حضرت ہمارے الیاس فرمایا کرتے تھے رحمت اللہ علیہ، ایمان بنے گا تو اعمال بنیں گے، اور اعمال بنیں گے تو اخلاق بنیں گے، اور اخلاق بنیں گے تو معاشرہ پاکیزہ بنے گا۔ سب سے پہلی بنیادی چیز ہمارے دلوں میں ایمان کو اتارنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کہ جو ہم کلمہ پڑھتی ہیں، یہ کلمہ ایمان کا کلمہ ہے، یہ اسلام کا کلمہ ہے، یہ کلمہ ہماری دل کی گہرائیوں میں اتر جاوے۔ لا الہ الا اللہ یہ دل کی چیز ہے، محمد الرسول اللہ یہ باہر کی چیز ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ ظاہر ہو نہیں سکتا، محمد الرسول اللہ یہ چھپ نہیں سکتا۔ جب لا الہ الا اللہ جب دل میں اترتا ہے تو محمد رسول اللہ ہمارے جسم میں ظاہر ہوتا ہے۔ ہماری نماز بتائے گی یہ محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی امتی ہے اور یہ عاشق رسول ہے۔ ہماری معاشرت، ہمارا رہن سہن، ہمارا بدن کا لباس بتائے گا یہ فاطمہ کو فالو کر رہی ہے، یہ زینب کو فالو کر رہی ہے، حضرت خدیجہ کو نمونہ بنا کر چل لگی ہے، صحابیات کو نمونہ بنا کر چل لگی ہے، ازواج مطہرات کو نمونہ بنا کر چل لگی ہے، اور میرے نبی کی بیٹیوں کو نمونہ بنا کر چل لگی ہے۔ دنیا کی ماڈرن عورتوں کو نمونہ نہیں بنایا، آج دنیا کی ماڈرن عورتوں کا نمونہ ہماری بچیاں ان کو نمونہ بنا رہی ہیں۔ شاپنگ کرنے جب بھوج کے مارکیٹ میں جاتی ہیں یا احمد آباد کی مارکیٹوں میں جاتی ہیں، ویسے کپڑے پہنتی ہیں جو کپڑے اللہ کو ناپسند، اللہ کے نبی کو ناپسند، اللہ والوں کو ناپسند، اللہ کے دشمنوں کی عورتوں کا لباس ہے، یہودیوں کی عورتوں کا لباس ہے، نصارہ کی عورتوں کا لباس ہے۔ وہ لباس ہمارے جسم پر آ چکا ہے، ہمارے بدن پر آ چکا ہے۔ انہی کپڑوں میں ہمارے نکاح ہوتے ہیں، ہماری بچیوں کے نکاح ہوتے ہیں، ہماری بچیوں کی منگنی ہوتی ہے۔ عید کے موقع پر ایسے کپڑے ہم پہنتے ہیں۔ ارے میری بہنوں، دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ ہم یورپ کی تہذیب پر نہ چلے، یورپ کے کلچر پر نہ چلے۔ اتنا بڑا سورج بھی مغرب میں جا کے ڈوب جاتا ہے، اتنا بڑا سورج بھی مغرب میں جا کے ڈوب جاتا ہے۔ مغرب اندھیر نگری ہے، مشرق روشنیوں کی جگہ ہے، مغرب اندھیروں کی جگہ ہے، مشرق طلوع ہونے کی جگہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم مشرق وسطیٰ میں پیدا ہوئے، مکہ مشرق وسطیٰ میں ہے، مدینہ مشرق وسطیٰ میں ہے، مغرب اندھیر نگری ہے۔ اندھیروں میں جانے والے کبھی منزل نہیں پاتے۔ اندھیروں میں جانے والوں کی مثال کٹی پتنگ کی طرح ہوتی ہے کہ کٹی پتنگ کی کوئی منزل نہیں ہوتی، کہ کٹی ہوئی پتنگ کئی نالے میں گرے گی، کئی کھڈے میں گرے گی، کئی تالاب کے پانی میں گرے گی، کہ ہم کٹی پتنگ کی طرح ہو چکے ہیں۔ ہم نے دنیا کی عورتوں کو نمونہ بنایا۔ اتنا بڑا سورج بھی یورپ میں جاگے اور مغرب میں جا کے ڈوب جاتا ہے، اور دنیا کی عورتوں کو اعلان کر کے کہتا ہے، اے دنیا کی عورتوں، اگر تم نے یورپ کی عورتوں کو نمونہ بنایا، عیسائیت کو نمونہ بنایا، یہودیت کو نمونہ بنایا، مجوسیت کو نمونہ بنایا، کفر و شرک کی عورتوں کو نمونہ بنایا، ہمارا بھی ڈوبنا مقدر ہے۔ ہم منزل تک نہیں پہنچ سکتی، ہماری کشتی منزل تک نہیں پہنچ سکتی، ہم سمندر کو پار نہیں کر سکتی، ہماری پتنگ کٹی پتنگ کی طرح ہم ہو چکی ہے۔ اس سے میرے بہنوں، جب دل میں اللہ کا خوف آتا ہے، دل میں ایمان بنتا ہے، دل میں تقوی آتا ہے، ہمارے جسم کی ایک ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات والی بن جاتی ہے۔ ہماری پسند وہ ہو جو اللہ کو پسند ہے، ہماری پسند وہ ہو جو اللہ کے نبی کو پسند ہے۔ اللہ کی پسند، اللہ کے نبی کی پسند یہ ہماری پسند بن جائے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ کسی ایمان والے مرد کے لیے مناسب نہیں، کسی ایمان والی عورت کے لیے مناسب نہیں کہ ان کے سامنے اللہ کا حکم آوے،
آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا طریقہ آوے، اللہ کا حکم آتے ہی، اللہ کے نبی کا طریقہ ہوتے ہی اپنے اختیارات کو چلاوے، اپنی مرضی کو چلاوے، اپنی خواہشات کو چلاوے، اور جو ایسا کرے گی وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو اللہ کی نافرمانی کرے گی، اللہ کے حکم کے سامنے اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارے گی، اللہ کے نبی کے طریقوں کے سامنے اپنی مرضیات والی زندگی گزارے گی، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، وہ تو سری گمراہی میں ہے۔ اس سے میرے بہنوں، دل میں یقین کو اتارنا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، دل میں ڈر کو اتارنا میرا اللہ، میں اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہوں، اللہ میری حرکتوں سے واقف ہے، میں رات کو کیا کرتی ہوں میرے اللہ کو پتہ ہے، دین میں کیا کرتے ہو میرے اللہ کو پتہ ہے۔ اتنا بڑا قدرت والا اللہ، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، کرسی دینے والا بھی اللہ ہے، کرسی سے نیچے اتارنے والا بھی اللہ ہے، ملک اللہ دیتا ہے، ملک اللہ چھینتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، ذلت اللہ دیتا ہے۔ جب اللہ عزت دینے پر آتا ہے تو ذلت کے نقشوں میں اللہ عزت کے میناروں پر چڑھاتا ہے، جب میرا اللہ ذلیل کرنے پر آتا ہے عزت کے نقشوں سے اتار کر ذلت کے گڑھوں میں پھینکتا ہے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، ارے میری بہنوں، جب اللہ کسی کو ذلیل کرنے پر آتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو عزت دے نہیں سکتا، اللہ گھر بیٹھے بیٹھے اللہ اپنی بندیوں کو رسوا کر لیتا ہے۔ اللہ بڑی طاقت والا، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، میرا اللہ تو وہ ہے جو رات سے دن کو نکالتا ہے، دن سے رات کو نکالتا ہے، وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، زندہ سے مردے کو نکالتا ہے، مردے سے زندہ کو نکالتا ہے، مرغی زندہ ہے، انڈا مردہ ہے، انڈا مرغی سے نکالتا ہے، انڈا مردہ ہے، مرغی زندہ ہے، انڈا سے مرغی کو نکالتا ہے، وترزق من تشاء بغیر حساب، پروردگار عالم بڑے بڑے طاقت والا بے حساب اپنے بندوں کو روزی عطا فرماتا ہے۔ اس سے میری بہنوں، ہمارا یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہو۔ ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ اللہ کے نبی کی صحابیہ ہیں، جب مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے جا رہی ہیں، اللہ کے دین کی نسبت پر اپنے وطن کو چھوڑنے جا رہی ہیں، راستے میں ایک یہودی کا ساتھ ہو گیا، یہودی اپنی بیوی کے ساتھ تھا، ام شریک روزے کی حالت میں تھی، ان کو پانی کی ضرورت ہوئی تو یہودی کو یوں کہا تو مجھے پانی پلا دے، میں روزے کی حالت میں ہوں۔ یہودی نے اپنی بیوی کو یوں کہا تو اس کو کبھی پانی مت دینا، اور اس کو یہودیت کی دعوت دی، اگر تو اسلام کو چھوڑ کر یہودی بننے کو تیار ہے تو میں تجھے پانی پلاؤں گا۔ ام شریک نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، اسلام میرے دل کی رگ رگ میں بس چکا ہے، اسلام میرے دل کی رگ رگ میں آ چکا ہے۔ اللہم انی اسألوک ایمانا یباشر قلبی، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ میں تو ایسا ایمان کا سوال کرتا ہوں جو میرے دل کی رگ رگ کو چھو لے وے، ایسا ایمان مانگتا ہوں جو میرے دل کی رگ رگ کو چھو لے وے۔ ایمان دل میں آنے کے بعد کبھی دل سے ایمان نہ نکلے، فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے تین چیزیں ایسی ہیں جس کی زندگی میں تین باتیں آ جائے گی، وہ انسان ایمان کی حلاوت کو محسوس کرے گا، عبادت میں حلاوت کو پائے گا، نماز کا پڑھنے کا مزہ آئے گا، قرآن کی تلاوت میں حلاوت کو پائے گی، اللہ کے ذکر میں حلاوت کو پائے گی۔ سب سے پہلی بات، اس کے دل میں سب سے زیادہ اللہ کی محبت ہو، اللہ کے رسول کی محبت ہو، دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ، سونا اور چاندی سے زیادہ، شوہر سے زیادہ، بچوں سے زیادہ، خاندان سے زیادہ، اپنے کپڑوں سے زیادہ، کس کی محبت ہو؟ دل میں اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت دنیا کی تمام محبتوں سے زیادہ ہو جائے، یہ علامت پہلی ہے۔ نمبر دو، اگر ہمیں کسی سے محبت ہو تو اللہ کے لیے محبت ہو، اگر ہمیں کسی دشمنی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دشمنی ہو۔ اللہ کے لیے محبت کرنا، اپنے محبت میں کوئی غرض مقصود نہ ہو، کوئی مقصد چھپا ہوا نہ ہو، کوئی کام نکالنا مقصود نہ ہو، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندی ہے، میں اس لیے محبت کرتی ہوں، اس لیے میں اس سے نفرت کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کی نافرمانی کرتی ہے۔ تو محبت اللہ کے لیے ہو، نفرت اللہ کے لیے ہو،
نمبر 3، ایمان قبول کرنے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد اس کو ایمان سے ہٹنا اتنا مشکل پڑتا ہو جتنا آگ میں جانا مشکل پڑتا ہو۔ یہ 3 باتیں صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، کسی انسان کی زندگی میں ہوگی، مرد کی زندگی میں یا عورت کی زندگی میں، وہ ایمان کی حلاوت کو محسوس کرے گی۔ اس نے میری بہنوں، ام شریک نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، رات کا وقت تھا، ام شریک رات کو سو گئی۔ جب صبح فجر کا وقت ہوا، ام شریک نے یہودی کو اٹھایا کہ چلو مدینہ منورہ چلتے ہیں۔ ام شریک کی آواز کو سننے کے بعد یہودی نے کہا مجھے لگتا ہے ام شریک نے پانی پیا ہے، تو اپنی بیوی کو پوچھا کہ تو نے ام شریک کو پانی پلایا؟ ام شریک نے کہا نہیں، نہ پانی تو نے پلایا ہے نہ تیری بیوی نے پلایا ہے، میرے اللہ نے آسمان سے ڈول اتارا، میرا اللہ میری پیاس کو جانتا ہے، میرا اللہ میری ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ نے آسمان سے ڈول اتارا، میں نے شکم سیر ہو کر پانی پیا، اپنے برتنوں کو پانی سے بھر لیا۔ میری بہنوں، جب دل میں اللہ کا یقین ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نیک بندیوں کی مدد کرتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری امی ام مالک انصاریہ رضی اللہ عنہا نے اپنی لیبالک بیٹی کو کہا کہ اپنے گھر میں گھی کی کپی ہے، ایک گھی اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو دے کر آؤ۔ ام مالک انصاریہ کی بیٹی، لیبالک بیٹی، اللہ کے نبی کی خدمت میں گئی کہ یا رسول اللہ، میری ماں نے آپ کو گھی ہدیے میں دیا ہے، گھی کی کپی دی ہے۔ آپ نے ازواج مطہرات میں کسی کو کہا گھی کی کپی کو خالی کر کے خالی گھی کی کپی کو واپس کر دو۔ ام مالک انصاریہ کی بیٹی خالی کپی کو لے کر گھر پر آئی اور اپنے گھر کی کھوٹی پر لٹکا دی۔ ام مالک انصاریہ جب گھر پر آئی، دیکھا کہ کپی سے گھی ٹپک رہا ہے زمین پر اور پوری کپی گھی سے بھری ہوئی ہے۔ ام مالک انصاریہ نے پوچھا بیٹا، کیا میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو گھی پہنچا کے آؤ؟ تو لیبالک بیٹی نے کہا امی جان، میں تو حضور کے پاس جا کر آئی اور آپ نے گھی کی کپی کو خالی کیا اور گھی کی کپی کو خالی کر کے مجھے دے دیا اور میرے کھوٹی پر لٹکا دیا۔ ام مالک نے کہا بیٹا، یہ تو گھی کی کپی بھری ہوئی ہے اور اتنی بھری ہوئی ہے کہ گھی زمین پر ٹپک رہا ہے۔ ام مالک انصاریہ کو یقین نہیں ہوا، اپنی لیبالک بیٹی کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں گئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیٹی نے آپ کو گھی دیا تھا؟ آپ نے فرمایا ہاں، گھی مجھے دیا تھا، میں نے گھی کی کپی کو خالی کر کے گھی کی کپی کو واپس بھی کیا تھا۔ کہ یا رسول اللہ، یہ تو گھی کی کپی بھری ہوئی ہے اور گھی زمین پر ٹپک رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ام مالک، اس میں کیا تو تعجب کرتی ہے؟ جب تو نے تیرے نبی کو کھلایا تو اللہ نے تجھے کھلایا، جب تو نے تیرے نبی کو کھلایا تو اللہ نے تجھے کھلایا۔ کہا جاں تو بھی کھاتی رہے، اپنے پڑوسیوں کو کھلاتی رہے۔ ام مالک انصاریہ فرماتی ہے واپس آنے کے بعد میرے گھر میں جتنے برتن تھے سارے برتنوں کو میں نے گھی سے بھر دیا، پڑوس والوں کو دیتی رہی، رشتہ داروں کو دیتی رہی، اور کچھ گھی میں نے اپنے گھر پر باقی رکھا۔ 2 مہینے تک میں گھی کو کھاتی رہی، تب بھی میرے گھر میں گھی کا جو کا تو گھر میں گھی باقی رہا اور گھر میں گھی کی کپی ٹپک رہی تھی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین کی برکت تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہا، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری بیوی عائشہ فرماتی ہے جب میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے جب دنیا سے پردہ فرمایا، آپ نے تھوڑے سے جو مجھے دیے تھے، تھوڑے سے جو، یہ جو کو میں کھاتی رہی، کبھی میں نے جو کو نہیں ناپا، اتنی برکت ہوتی رہی، میں جو کو کھاتی رہی۔ ایک مرتبہ جب میں نے جو کو ناپا اور جب میں نے جو کو تولا، اس کے بعد سے میرے گھر میں جو ختم ہو گئے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے دین پر چلنے میں ایمان پر برکت ظاہر ہوتی ہے، تقوی پر برکت ظاہر ہوتی ہے۔ میری بہنوں، دل میں اللہ کے یقین کو پیدا کرو، دل میں تقوی کو پیدا کرو۔ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ضرورت سے گھر سے باہر نکلے، ان کی بیوی نے سوچا گھر میں کھانے کا فاقہ ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے، پڑوس والوں کو ہماری گھر کی تکلیف کا پتہ نہ چلے۔ اس زمانے میں عورتیں اپنے گھر کی تکلیف پڑوس سے چھپاتی تھی۔ آج میری بہنوں، ہمارا شوہر اللہ کے راستے میں جاتا ہے، جماعت میں جاتا ہے، گھر پر کبھی نرم حالات آئے
بیوی باہر آ کر سب کے سامنے کہتی ہے یہ تو جماعت میں گھومتا رہتا ہے، میرے گھر میں کھانے کا فاقہ ہے، میرے بچے بھوکے ہیں، گھر میں پیسے نہیں ہیں۔ اس زمانے کی صحابیات اپنے گھر کی تکلیفوں کو چھپایا کرتی تھی۔ وہ انصاریہ صحابیہ نے اپنے گھر کے اندر تنور کو جلایا اور گھر میں چکی کو چلانے لگی تاکہ چکی کی آواز پڑوس والے سنیں تو پڑوس والوں کے دل میں بات پیدا ہوئے ان کے گھر میں جو موجود ہیں، ان کے گھر میں کھانے کے لیے موجود ہیں۔ اور تنور جلانے کی بنیاد پر جب دھواں اٹھے گا، جب دھواں پڑوس والے دیکھیں گے تو ان کو یقین ہوگا ان کے گھر میں کھانا باقی ہے، ان کے گھر میں کھانا پک رہا ہے۔ حالانکہ اللہ کی قسم ان کے گھر میں کھجور کا دانہ بھی نہیں تھا، ان کے گھر میں جو کا دانہ بھی نہیں تھا۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ جب گھر پر واپس آئے، بیوی نے دروازے پر استقبال کیا، پوچھا گھر میں چولہا جل رہا ہے، باہر دھواں اٹھ رہا ہے اور چکی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ انصاریہ صحابہ نے کارگزاری سنائی کہ اپنے پڑوس والوں سے اپنی ضرورت ان کے سامنے نہ آوے، اپنے گھر کی تکلیف ان کے سامنے نہ آوے۔ اس میں نے 2 کام کیے ہیں، چکی کو چلایا اور تنور کو جلایا۔ جب میاں اور بیوی دونوں ساتھ میں گھر میں داخل ہوئے، دیکھا چولہے میں روٹیاں پک پک کے نکل لگی ہیں اور چکی چل لگی ہے، چکی میں سے آٹا نکل رہا ہے۔ ان دونوں میاں بیوی نے گھر میں جتنے برتن تھے سارے برتنوں کو آٹے سے بھر لیا۔ پھر اس صحابی نے چکی کے پانڈ کو اونچا کر لیا تو چکی کا چلنا بند ہو گیا۔ پھر اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور اللہ کے نبی کے سامنے کارگزاری سنائی تو فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے، اے میرے پیارے صحابی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تم کو روزی ایمان اور تقوی کی بنیاد پر ملی تھی، لیکن جب تو نے چکی کے پانڈ کو اونچا کر لیا ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی روزی بند ہو گئی۔ اگر چکی چلتی رہتی تو میرے نبی نے فرمایا میرے دنیا سے جانے تک یا تیری دنیا سے جانے تک یہ چکی چلتی رہتی اور تو اپنی دنیا سے جانے تک خود بھی کھاتا اور اپنی اولادوں کو کھلاتا۔ یہ ساری کی ساری برکتیں میری بہنوں ایمان اور تقوی کی بنیاد پر تھی۔ اپنی زندگی میں اللہ کے یقین کو اتارنا، اپنی زندگی میں تقوی کو اتارنا۔ حضرت خباب بن ارد فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ اللہ کے راستے میں گئے ان کے گھر پر ایک بکری تھی، اپنی بیوی کو فرمایا جب تم کو دودھ کی ضرورت پڑے تو مسجد نبی میں اصحاب صفہ جو چبوترا ہیں ان کے پاس بکری کو لے کر چلے جانا، وہ بکری کو دوہیں گے، دودھ کو کھانے پینے میں استعمال کرنا۔ جب ایک مرتبہ خباب بن ارد کے اللہ کے راستے میں جانے کے بعد گھر والوں کو بکری کے دودھ کے دوہنے کی ضرورت پڑی، بکری کو لے کر اصحاب صفہ کے پاس پہنچے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم موجود تھے۔ تو آپ نے پوچھا کیوں بکری کو لائے ہو؟ کہ ہمارے شوہر نے ہم کو کہا تھا کہ میں اللہ کے راستے میں جاتا ہوں، جب تمہیں بکری کے دوہنے کی ضرورت پڑے اصحاب صفہ کے پاس چلی جانا، وہ بکری کو دو کر تم کو دودھ پیش کریں گے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے بکری کے پیچھے کے 2 پیروں کو باندھا اور آپ نے کہا خباب بن ارد کی بیوی کو کہا تمہارے گھر کا سب سے بڑا پیالہ لے کر آؤ، بڑا کٹورا لے کر آؤ۔ خباب بن ارد کی بیوی فرماتی ہے ہمارے گھر میں کوئی بڑا کٹورا نہیں تھا، البتہ جس پیالے میں ہم آٹا گنتی تھی وہ ہمارے گھر کا سب سے بڑا پیالہ تھا۔ یہ پیالے کو لے کر میں حضور کی خدمت میں گئی، آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے بکری کو دوہا، پورا پیالہ دودھ سے بھر گیا۔ آپ نے فرمایا خود بھی پیو اور اپنے پڑوسیوں کو پلاؤ، خود بھی پیو اور اپنے پڑوسیوں کو پلاؤ۔ حضرت خباب بن ارد کی بیوی فرماتی ہے اس طریقے پر میرا معمول تھا، میں روزانہ حضور کی خدمت میں جاتی، آپ بکری کو دوہتے، بکری کا پورا پیالہ بھر جاتا دودھ کی وجہ سے، میں خود بھی پیتی، رشتہ داروں کو پلاتی، پڑوس والوں کو پلاتی، یہاں تک کہ میرے شوہر خباب بن ارد رضی اللہ عنہ جب اللہ کے راستے میں سے واپس آئے، جب انہوں نے بکری کو دوہا تو بکری کا دودھ جتنا تھا اتنا ہی ہو گیا۔ تو خباب بن ارد کی بیوی نے کہا اے خباب تو نے ہماری بکری کو خراب کر دی، تو نے ہماری بکری کو خراب کر دی۔ کہ کیا ہوا؟ کہ ہماری بکری تو بڑا کٹورا بھر کے دودھ دوہتی تھی، لیکن جب تم نے دودھ دوہا اور جب تم نے بکری کے تھن کو ہاتھ لگایا تو ہمارا دودھ پہلے کی رفتار کے برابر ہو گیا۔ تو خباب بن ارد نے پوچھا تو پہلے کون دودھ کو دوہتا تھا اور کون بکری کے تھن پر ہاتھ رکھتا تھا؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم بکری کے تھن پر ہاتھ رکھ کر دودھ کو دوہتے تھے۔ تو خباب بن ارد نے کہا یہ اللہ کی بندی، اللہ کے نبی کے ہاتھوں کی طرح میرے ہاتھ تھوڑے ہیں،
یہ تو برکتیں اللہ کے نبی کے ہاتھوں کے اندر ہیں، میرے ہاتھوں میں اتنی برکتیں نہیں ہیں۔ لیکن میری بہنوں، یہ واقعے سے بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے، جب زندگی میں ایمان ہوتا ہے، زندگی میں تقوی ہوتا ہے، تو پروردگار عالم برکتوں کے دہانے کھول دیتے ہیں۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، کسی بھی بستی والے اور کسی بھی گاؤں والے زندگی میں صرف دو باتیں پیدا کر لے، ایمان و تقوی پیدا کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے کہ پروردگار عالم آسمان و زمین سے برکتوں کے دہانے کھول دے گا۔ ایمان و تقوی کی بنیاد پر آسمان و زمین سے اللہ برکتوں کے دہانے کھولے گا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ زندگی میں ایمان بن جاوے، زندگی میں تقوی آ جاوے، تقوی بولتے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ مدینہ منورہ میں قبیلے غامدیہ کی ایک عورت سے غلطی ہو گئی اور ان سے ایسا کام ہو چکا جو کام عورتوں سے نہیں ہونا چاہیے۔ حضور کی خدمت میں آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، مجھ سے گناہ کا صدور ہو چکا ہے، آپ مجھ پر حد جاری فرما دیجئے، مجھے سنسار کر دیجئے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ناپاک بن کے جانا نہیں چاہتی، میں پاک ہونے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ سے فرمایا، تمہارے پیٹ میں تو بچہ ہے۔ کہا میرے پیٹ میں تو بچہ ہے، جب تک تمہارا بچہ نہ جنے تب تک میں تم کو سنسار نہیں کر سکتا، تب تک میں تم پر حد کو نہیں لگا سکتا۔ اس عورت کے دل میں کتنا اللہ کا ڈر تھا۔ میری بہنوں، گناہ تو ہو جاتا ہے لیکن گناہ پر جمنا ایمان والا نہیں کر سکتا۔ ایمان والا اور ایمان والی گناہ ہونے کے بعد اللہ کے سامنے توبہ کرتی ہے۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کے صفات بتائے، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ۔ اللہ نے تقوی والوں کی صفات بیان فرمائے، جب ان سے کوئی فاحش گناہ ہو جاتا ہے، فاحش گناہ ہونے کے بعد اور کوئی ظلم ہو جانے کے بعد ذکر اللہ، وہ اللہ کو یاد کرتی ہے، اللہ کے سامنے گناہوں سے استغفار کرتی ہے، پروردگار عالم ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اگر قرآن میں اللہ نے کہا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ گناہوں پر اصرار نہیں کرتی۔ ایک مرتبہ گناہ ہو گیا، اللہ کے سامنے توبہ کر لی، دوسری مرتبہ گناہ ہو گیا، اللہ کے سامنے توبہ کر لی۔ گناہوں پر جمنا اور گناہوں پر جمے رہنا، بے پردگی کرتے رہنا، نماز کو چھوڑتے رہنا، بد نظری کرتے رہنا، شوہر کو تکلیف پہنچانا، یہ سب بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہے۔ غیبتیں کرنا بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ کبھی ہو گئی توبہ کر لی، سامنے والے کے پاس جا کر معافی مانگ لی، پروردگار عالم معاف کر دے گا۔ قبیلے غامدیہ کی عورت، کہا یا رسول اللہ، آپ نے کہا جب تک تمہارا بچہ نہ جنے، 9 مہینے تک پیٹ میں بچہ ہے لیکن دل میں ارادہ نہیں بدلا، دل میں ارادہ نہیں بدلا کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد میں حضور کی خدمت میں جاؤں گی۔ آپ شرعی حد لگائیں گے، جب کوئی شادی شدہ عورت اور شادی شدہ مرد سے کوئی غلط کام ہو جاتا ہے، شریعت کا حکم ہے ان کو کھڈا کھود کر کھڑا کیا جاوے اور پتھر ان کو مارے جاوے۔ پتھر مارتے مارتے عورت مر جاتی ہے۔ یہ دنیا میں سزا ہونے کے بعد آخرت میں ان کی پکڑ نہیں ہوتی۔ اس عورت نے یوں کہا، اللہ نبی مجھ پر حد جاری کیجئے۔ جب بچہ پیدا ہو گیا، چھوٹے بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر حضور کی خدمت میں آئی، یا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، اب تو میرا بچہ پیدا ہو چکا ہے، آپ مجھ پر سنساری کیجئے، مجھ پر حد کو جاری کر دیجئے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گناہوں کے ساتھ جانا نہیں چاہتی۔ اس عورت کے دل میں کتنا اللہ کا ڈر ہوگا۔ ارے میری بہنوں، جب دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے تو گناہ چبھتے ہیں، جس طرح کانٹے پیروں میں چبھتے ہیں، گناہ چبھتے ہیں۔ مجھ سے یہ گناہ کیوں ہوا، مجھ سے اللہ کی نافرمانی کیوں ہوئی؟ آپ نے فرمایا، اے میری بہن، تمہارا بچہ چھوٹا ہے، دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے، جب تک تمہارے بیٹے کے دودھ پلانے کی مدت پوری نہ ہو جائے تب تک میں تم پر شرعی حد کو جاری نہیں کر سکتا۔ میری بہنوں، سوچو اس عورت کے دل میں کتنا اللہ کا ڈر ہوگا۔ 9 مہینے بچے کو پیٹ میں رکھا، 2 سال تک دودھ پلاتی رہی۔ جب دودھ پلانے کی مدت بن ہوئی اور روٹی کا ٹکڑا بچہ کھانے لگا، بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا، پھر حضور کی خدمت میں آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو میرا بیٹا روٹی کا ٹکڑا کھا رہا ہے۔
مجھ پر شرعی حد کو جاری کر دیجئے۔ اس وقت آپ نے فرمایا ہے کوئی میرا صحابی اس بچے کو گود لے لے، اللہ اس کو جنت الفردوس دے گا، اللہ جنت نے بڑا مقام دیکھا۔ صحابہ کرام نے ہاتھوں کو اونچا کیا، یا رسول اللہ ہم اس بچے کی پرورش ہم کریں گے۔ پھر میری بہنوں عورت کے لیے کھڈا کھودا ہے اور صحابہ نے جب پتھر مارے ہیں عورت مر گئی اور عورت کے خون کا قطرہ خالد بن ولید کے کپڑوں پر گرا۔ خالد بن ولید نے کچھ اچھے الفاظ نہیں بولے، اس کے لیے کچھ غلط بات بولی، جب میرے نبی کے کان میں پڑی تو میرے نبی نے فرمایا خالد اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے، اگر مدینہ منورہ کے 70 انسانوں پر تقسیم کی جاتی اور ایک روایت کے مطابق سارے مدینہ والوں پر تقسیم کی جاتی، اللہ سارے مدینہ والوں کے گناہوں کو معاف کر لیتا۔ میری بہنوں دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر۔ ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے زمانے کا واقعہ ہے، ایک عورت رات کو سو رہی تھی، غیر محرم نے عورت کے سر پر ہاتھ رکھا، عورت نے کہا یہ اللہ کے بندے تو اس اللہ سے ڈر جو اللہ رات کے اندھیری میں ویسا ہی دیکھتا ہے، جو دین کے اجالوں میں دیکھتا ہے، اس کے سامنے اجالے برابر ہے، اس کے سامنے اندھیرے برابر ہے، اس کے سامنے دین اور رات برابر ہے۔ اللہ سے ڈر، اس حالت کے اندر بھی میرا اللہ مجھے برابر دیکھ رہا ہے۔ میری بہنوں دل میں تقوی پیدا ہو جائے، ہم اپنے لباس کو ایسا پہنیں جو اللہ کو پسند ہے، زندگی ایسی گزارے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ آٹا گونتے گونتے، پانی کی مشق اٹھاتے اٹھاتے ان کی کمر میں نشانات پڑ گئے، ان کی کمر کی تکلیف ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کنویں سے پانی کو نکالتے نکالتے ان کے سینے میں تکلیف ہو گئی۔ حضرت علی نے پہلی مرتبہ کہا اے میری بیگم فاطمہ جاؤ تمہارے ابا کے پاس کچھ خادم کو لے کر آؤ، جو خادم ہمارے کاموں میں تعاون کرے، ہمارے کاموں میں مدد کرے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بیمار تھی، 24 سال کی عمر میں تو اللہ کی پیاری ہو گئی ہے، اتنی چھوٹی عمر میں حضور کی خدمت میں آئی، دروازہ کھٹکھٹایا، آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حضرت ام ایمن بیٹھی ہوئی تھی۔ ام ایمن کو میرے نبی نے کہا یا رسول اللہ، ام ایمن کو حضور نے فرمایا ام ایمن یہ تو میری بیٹی فاطمہ کے دروازے کے کھٹکھٹانے کی آواز ہے، لیکن فاطمہ ایسے وقت میں کبھی میرے گھر پر تو نہیں آتی۔ جب دروازہ کھولا ہے دیکھا فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے، چہرے پر اداسی ہے، چہرے پر غم کے اثرات ہے، کام کرتے کرتے بدن ڈھیلا ہو چکا ہے، بدن تھک چکا ہے، گھر میں کھانے کے فاقے ہے کہ ابا جان پانی اٹھاتے اٹھاتے میرے کمر پر نشانات پڑ گئے ہیں، میرے شوہر علی کو کنویں سے پانی نکالتے نکالتے ان کے سینے کی تکلیف ہو گئی ہے، یا رسول اللہ گھر میں کھانے کا فاقہ ہے، میں آپ کے پاس خادم کو لینے کے لیے آئی ہوں، آپ میری تھوڑی سی مدد کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی بات کو سمجھ گئے۔ آپ نے کہا میری بیٹی فاطمہ اگر میرے 5 بکریاں آئی ہوئی ہیں، اگر تم کہو تو میں 5 بکریاں دے دوں، یا تم کہو تو میں 5 کلمات دے دوں جو کلمات جبرائیل نے مجھے سکھائے تھے، ان کلمات کو پڑھ کر تم اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرو۔ حضرت فاطمہ سمجھ گئی کہ میرے ابا محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم میری نیت کو ٹٹولنا چاہتے ہیں، میری بیٹی کے دل میں دنیا ہے، میری بیٹی کے دل میں آخرت ہے، میرے امتحان لینا چاہتے ہیں۔ کہ ابا جان مجھے 5 بکریاں نہیں چاہیے، مجھے 5 کلمات دے دو جن کلمات کے ذریعے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا میری بیٹی فاطمہ ان 5 کلمات کو پڑھا کرو، یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا راحم المساکین، یا ذی القوۃ المتین، یا ارحم الراحمین۔ ان 5 کلمات کو پڑھ کر اللہ سے دعا کرو، اللہ تمہارے کاموں کو آسان کر دے گا۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں میں ان 5 کلمات کو لے کر اپنے گھر پر گئی، میرے پیارے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے بیٹے حسن حسین انتظار میں تھے، امی کچھ لے کر آئے گی، بیوی کچھ لے کر آئے گی۔ حضرت علی نے کہا فاطمہ کچھ لے کر تم آئی کہ نہیں آئی؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا دنیا لینے گئی تھی آخرت لے کر آئی ہو، دنیا لینے گئی تھی آخرت کو لے کر آئی ہو۔ حضرت علی نے کیا جواب دیا؟ حضرت علی نے فرمایا فاطمہ آج کا دن تمہاری زندگی کا سب سے قیمتی دن ہے کہ تم آخرت کی فکر کو لے کر آئی ہو،
ارے میری بہنوں، ہم اپنی زندگی کو سادہ بناوے، نمونہ میرے نبی کی بیٹی فاطمہ کو بناوے، ہم دنیا کی ماڈرن عورتوں کو نمونہ نہ بناوے، اپنی گھر کی زندگی کو سادہ بناوے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب یمن حاکم بنا کر بھیجا تو آپ نے کہا، اے معاذ ایاک والتنعم فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین، اے معاذ اپنے آپ کو عیش پرستی سے بچانا، اللہ کے نیک بندے عیش پرستی کو پسند نہیں کرتے۔ میری بہنوں، زندگی میں سادگی کو لاؤ، سادگی اللہ کو محبوب ہے، سادگی اللہ کے نبی کو محبوب ہے، سادگی نبیوں کے گھروں کی چیز ہے۔ ہمارا زیور سونا و چاندی نہیں ہے، ایمان والی عورت کا زیور تو سادگی ہے۔ اپنی زندگی کو سادہ بناوے، اپنے گھر کو سادہ بناوے، زندگی سادہ ہو، ہمارے کپڑے سادہ ہو اور اپنی زندگی کو اللہ کے مرضیات کے مطابق گزارے۔ میری بہنوں، ہمیں مرنا ہے اور ہمیں قبر میں جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے۔ کتنی عورتیں قبروں کے حوالے چلی ہو گئی، کتنے مرد قبروں کے حوالے ہو گئے، کتنی جوان بیٹیاں قبروں کے حوالے ہو گئی۔ میری بہنوں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، ہر ایک کو دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اے بڑے بڑے بنگلوں میں رہنے والوں، اے بڑی بڑی کوٹھیوں میں رہنے والیوں، تم کو تمہارے بنگلے چھوڑنے پڑیں گے، تمہارے چھوٹے مکان بھی چھوڑنے ہوں گے، بڑے مکان بھی چھوڑنے ہوں گے۔ قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ، تم موت سے بھاگتی ہو، موت تو تمہاری ملاقات ضرور کرنے والا ہے۔ اس سے میرے بہنوں، امام غزالی فرماتے ہیں، یہ اللہ کی بندی، تو جس دکان میں اپنے کپڑے خریدنے جا رہی ہیں، اپنے بیٹوں کی شادی کے کپڑے یا اپنی خوشی کے کپڑے، ہو سکتا ہے اسی دکان میں تیرے کفن کا کپڑا بھی آ چکا ہو۔ میری بہنوں، موت برحق ہے لیکن کفن کے ملنے میں شک ہے، کفن ملے گا کہ کفن نہیں ملے گا، زندگی اور موت کا بھروسہ نہیں ہے۔ دنیا چند دن کا سامان ہے، یہی تجھ کو دھن ہے، رہو سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی، ہو فیشن نرالا، جیا کرتا کہ یوں ہی کیا مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاگیں تماشا نہیں ہے۔ میری بہنوں، یہاں کے سوکھ تھوڑے ہیں، یہاں کے دکھ زیادہ ہیں، یہاں کی مسکراہٹیں تھوڑی ہیں، یہاں کی چیخیں زیادہ ہیں، یہاں کی آبادی تھوڑی ہے، یہاں کی ویرانی زیادہ ہے۔ دنیا چند دن کا سامان ہے، دنیا تو مچھر کا پر ہے، دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ دنیا کے دھوکے سے نکل کر اپنی زندگی کو آخرت کی فکر والی بنا دے۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ و صحابیات کے دلوں سے دنیا کی فکروں کو نکالا اور دنیا کی محبت کو نکالا، اور آخرت کو اتنا بڑا کہ پورا صحابہ کا مجمع آخرت والا بن چکا تھا۔ صحابہ کے چھوٹے چھوٹے بچے امت کے غم میں روتے تھے۔ جب ماں کی زندگی میں دین ہوتا ہے، اولاد کی زندگی میں دین ہوتا ہے، ماں دیندار ہوتی ہے، اولاد دیندار ہوتی ہے۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں، ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں قحط ہوا، اتنا قحط ہوا کہ مدینے میں بارش بند ہو گئی، لوگ جانوروں کو کھانے لگے، جانور مارے بھوکے جنگلوں میں جانے لگے۔ عبداللہ مبارک فرماتے ہیں، میرے دل میں اللہ نے بات ڈالی، میں نے سوچا میں گنہگار ہوں اور میرے گناہوں کی نحوست کی بنیاد پر پورا مدینہ والے پریشان ہیں، جانور پریشان ہیں۔ میں مدینہ منورہ کی پہاڑوں میں جانے لگا تاکہ مدینہ منورہ کے پہاڑوں میں جا کر میں اللہ سے دعا کروں، یہ اللہ میرے گناہوں کی نحوست کی بنیاد پر مدینہ والے پریشان ہیں، بارش بند ہو گئی ہے۔ حضرت عبداللہ مبارک فرماتے ہیں، جب میں وہاں پہنچا تو میں نے ایک پہاڑ کی غار میں دیکھا، یہ عرب کا 8 سال کا بچہ پہاڑ کی غار میں کھڑا کھڑا نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، بچہ نماز پڑھ رہا ہے۔ میں نے دیکھا اس نے 2 رکعت نماز پڑھی اور 2 رکعت کے نماز کے پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کی،
اے میرے مولا میری ماں تو بڑی پاک دامن ہے، میری ماں تو نماز کی پابند ہے، میری ماں تو قرآن کی تلاوت کی پابند ہے، میری ماں نے زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا، یا اللہ میری ماں نے مجھے بھیجا ہے، یا اللہ تو بارش کا نزول فرما دے، گرمی کو ختم فرما دے، قحط کو ختم فرما دے، یا اللہ اگر تو نے بارش کو نہیں دیا یہ عرب کا 8 سال کا بچہ یا کھڑے کھڑے جان دے دے گا لیکن یہاں سے نہیں ہٹے گا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں یہ بچہ رو رہا تھا، اس کے آنکھوں کے آنسو اس انگلیوں کے نیچے زمین پر ٹپک رہے تھے، اس نے یوں کہا اللہ اگر تو نے بارش کا نظام نہیں بنایا، تو نے بادلوں کو نہیں بھیجا، یہ عرب کا بچہ یا کھڑا کھڑا جان دے دے گا لیکن یہاں سے نہیں ہٹے گا۔ اتنا بولنا تھا، اچانک آسمانوں پر بادل آئے، خطرناک گرمی پڑ رہی تھی، گرمی ختم ہو گئی، بادل آئے اور اتنی بارش برسی مدینہ منورہ میں کہ میرا مدینہ منورہ میں چلنا دشوار ہو گیا۔ میری بہنوں یہ بچے کی زندگی میں وہ تقویٰ تھا کہ بچے کے اندر کی اللہ نے آسمانوں پر سن کر اللہ نے پورا نظام بدل دیا۔ جب مائیں دیندار ہوتی ہے، اولاد دیندار ہوتی ہے، بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے اللہ کے ولی بنے ہیں۔ جب 99 سال کی عمر ہوئی تو دین میں ایک کلمہ پاک ختم کرتے تھے، رات میں ایک قرآن پاک ختم کرتے تھے۔ جب وہ پیدا ہوئے ان کے ماں باپ نے سوچا ہمارے گھر پر بچہ پیدا ہوا ہے، بچپن سے ہی بچے کے یقین کو بنانا ہے کہ بیٹا اللہ سے لینے والا بنے، ہمارے بیٹے کی زندگی میں تقویٰ آوے۔ تو ماں باپ نے سوچا کیا کرے۔ جب تھوڑا سا بچہ بڑا ہوا مدرسے میں پڑھنے گیا، جب بختیار کاکی جب گھر پر آتے کہتے امی مجھے بھوک لگی ہے مجھے کھانا دے دو، تو بختیار کاکی والدہ فرماتی بیٹا کھانا تو اللہ دیتا ہے، جو مجھے بھی کھلاتا ہے تجھے بھی کھلاتا ہے، ساری دنیا کے انسانوں کو کھلاتا ہے۔ بختیار کاکی چھوٹے سے بچے تھے، اس سے اماں اللہ کیسا ہوتا ہے، تو ماں اپنے بیٹوں کے سامنے اللہ کا تعارف کراتی، بیٹا اللہ تو وہ ہے جو آسمانوں کا مالک، زمینوں کا مالک، شمس و قمر کا مالک، مشرق و مغرب کا مالک، ساری دنیا کے نظام کو چلانے والا، روزی دینے والا، سب کو کھلانے والا، کہ بیٹا اللہ کو اللہ سے میں کیسے مانگوں، کہ بیٹا 2 رکعت نماز پڑھ۔ ماں اپنے بیٹے کو نماز کے پڑھنے کا طریقہ سکھاتی، بیٹا 2 رکعت نماز پڑھتا اور نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کرتا۔ ماں چپکے چپکے گھر میں روٹیاں بنا کر الماری میں رکھ لیتی۔ جب دعا چھوٹا سا بچہ مارے بھوکے دعا مانگتا تھا، اس کے گرم گرم آنسو اپنی گود میں گرتے تھے، پھر ماں فرماتی بیٹا اب تمہاری دعا کو پوری کرو، گھر میں تلاش کرو کہیں اللہ نے کھانا تمہارے بھیج دیا ہوگا۔ حضرت بختیار کاکی پورے گھر میں تلاش کرتے، الماری کھولتے تو الماری میں کھانا مل جاتا تھا۔ یہ روزانہ کا معمول تھا۔ مدرسے میں سے آتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، دعا کرتے تھے، ماں چپکے چپکے روٹی تیار کر کے رکھ لیتی تھی، الماری کو کھولتے تو کھانا مل جاتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت بختیار کاکی کی والدہ اپنے میکے میں گئی، میکے میں جانے کے بعد بھول گئی کہ بچہ مدرسے میں سے آ گیا ہوگا، اس نے نماز پڑھی ہوگی، دعا کی ہوگی، الماری کھلی ہوگی، کھانا نہیں ملا ہوگا، تو بیٹا یہ سمجھے گا میری ماں گھر پر نہیں ہے تو کھانا نہیں ہے، میری ماں گھر پر ہوتی تو کھانا ملتا تھا، میرے بیٹے کا یقین بگڑے گا۔ ماں نے اللہ کے سامنے دعا کی میرے مولا میں نے بڑی محنت سے اپنے بیٹے کا دل کا تار تجھ سے جوڑا ہے اور اس کے دل میں تیری محبت کو اتارا ہے، تیرے یقین کو اتارا ہے، یا اللہ میرے بیٹے کا یقین نہ بگڑ جائے۔ ماں جلدی جلدی گھر پر آئی، بختیار کاکی سو گئے تھے، ماں نے جلدی سے کھانا پکا کر الماری میں رکھ لیا اور اپنے بیٹے کو اٹھایا، بیٹا تم نے کھانا کھایا؟ کہا امی جان آج تو میں نے ایسا کھانا کھایا ہے، ایسا کھانا میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کھایا۔ امی آج کے کھانے میں تو ایسا ٹیسٹ تھا، ایسا ذائقہ تھا، ایک کھانا اللہ نے جنت سے اتارا، چھوٹا سا بیٹا ہے لیکن چھوٹے بیٹے کا یقین اللہ کی ذات پر جب ماں نے بنایا، اللہ نے دسترخوان آسمان سے اتارا۔ وہی بختیار کاکی جب ان کے انتقال کا وقت آیا ہے، نصیحت فرمائی، ماں دیندار تھی تو بیٹا دیندار تھا، اور فرمایا میری نماز جنازہ وہ انسان پڑھاوے جس کی زندگی میں تہجد نہ گئی ہو، جس کی زندگی میں بالغ ہونے کے بعد سے لے کر تہجد نہ گئی ہو، میری نماز جنازہ وہ انسان پڑھاوے جس کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو، امام نے جب اللہ اکبر کہا ہو، مقتدی نے بھی اللہ اکبر ساتھ میں کہا ہو۔ تیسری بات فرمائی میری نماز جنازہ وہ انسان پڑھاوے جس کے عصر کے پہلے کی 4 رکعت سنتیں کبھی نہ گئی ہو،
اور میری نماز جنازہ وہ انسان پڑھاوے کہ بالغ ہونے کے بعد سے لے کر کبھی غیر محرم عورت پر نظر نہ پڑی ہو۔ اتنی کٹھن 4 شرطیں رکھی، زندگی میں تہجد نہ گئی ہو، تکبیر اولیٰ نہ چھوٹی ہو، عصر کے پہلے کی 4 رکعت سنتیں نہ چھوٹی ہو، زندگی میں غیر محرم پر نظر نہ پڑی ہو۔ بڑے بڑے علماء موجود تھے، بڑے بڑے مشائخ موجود تھے، کسی میں 2 شرطیں تھی، کسی میں 3 شرطیں تھی، 4 شرطیں کسی میں مکمل نہیں تھی۔ اسی وقت لاکھوں کا مجمع جنازے میں موجود تھا، ایک انسان مجمع کو چیرتا ان کے جنازے پر آ کر رونے لگا کہ بختیار کاکی تو نے میرے راز کو پھانس کر دیا، تو نے میرے راز کو پھانس کر دیا۔ اللہ گواہ ہے، بالغ ہونے کے بعد سے لے کر زندگی میں کبھی تہجد نہیں گئی، کبھی تکبیر اولیٰ نہیں گئی، کبھی عصر کے پہلے کی 4 رکعت سنتیں نہیں چھوٹی۔ الحمدللہ غیر محرم پر کبھی نظر نہیں پڑی، اور کا صفے بناؤ، پھر نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ بڑے بڑے علماء دیکھنے لگے یہ کون ہے، یہ کون اللہ کا ولی ہے؟ معلوم پڑا وہ ہندوستان کے بادشاہ شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ تھے۔ اس وقت پاکستان، بنگلہ دیش، برما اور سری لنکا سارا ایک ساتھ تھا۔ اتنے بڑے ملک کے بادشاہ، وزیر اعظم، ان کی زندگی میں اتنی دینداری تھی تو عوام کی زندگی میں دینداری کتنی ہوگی؟ میری بہنوں، یہ ماں کی تربیت کا اثر تھا۔ ماں کی زندگی میں دین ہوتا ہے، اولاد کی زندگی میں دین ہوتا ہے، اور ماں گھر میں دینداری کو لانے کے لیے اپنے گھر میں تعلیم کا نظام قائم کرے، اپنے گھر میں فضائل کی کتاب کی تعلیم کرے۔ اس کتاب میں صحابہ کے واقعات ہے، صحابیات کے واقعات ہے، ازواج مطہرہ کی زندگیاں ہیں، نبی کی بیٹیوں کی زندگیاں ہیں، نماز کے فضائل ہیں، قرآن کے فضائل ہیں، ذکر کے فضائل ہیں، اللہ کے راستے میں جانے والوں کے فضائل ہیں، حج میں جانے والوں کے واقعات ہیں، صدقہ کرنے کے فضائل ہیں، موت کے بعد کی زندگی کے واقعات ہیں، مرنے کی موت کے واقعات ہیں، سخاوت کے فضائل ہیں، دنیا سے بے رغبتی کی باتیں ہیں۔ میری بہنوں، ایک کتاب ہمارے گھر میں پڑھی جائے گی۔ جب ماں اپنے بچوں کے سامنے کتاب پڑھے گی، ہمارے بچوں میں عمل کا شوق پیدا ہوگا، ہمارے بچوں میں دنیا سے بے رغبتی آئے گی، آخرت کا فکر آئے گا، ہماری بچیاں سنتوں کی پابند بنے گی، ہماری بچیاں پردوں کی پابند بنے گی۔ مفتی سید العابدین صاحب فرمایا کرتے تھے، اگر ہم نے ہمارے گھروں میں تعلیم کا حلقہ شروع کیا تو تعلیم کے حلقوں کی برکت سے ہمارے بچوں کا مزاج دینداری والا بنے گا، اور 6 صفات کے مذاکروں کی برکت سے ہمارے بچوں کا مزاج دعوت والا بنے گا۔ ماں اپنے بیٹوں کے سامنے ایمان بولتی ہو، نماز بولتی ہو، علم و ذکر کے فضائل بولتی ہو، اکرام، بیٹا اپنے ابا کا اکرام کرو، بڑی بہن کا اکرام کرو، بڑے بھائی کا اکرام کرو، چچا کا اکرام کرو، اپنے پڑوسی کا اکرام کرو، بڑوں کا اکرام کرو۔ اکرام میں احسان بھی ہے، انصاف بھی ہے، اثار بھی ہے، اخلاق بھی ہے۔ ماں اپنے بیٹوں کے سامنے اخلاق بولتی ہو، اخلاص بولتی ہو، بیٹا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کرو، اور اللہ کے راستے میں نکلنے کے جذبے ماں اپنے بیٹے کے بنا رہی ہو تو بچوں کا مزاج دعوت والا بنے گا۔ مولانا عمر صاحب پالم پوری فرماتے تھے، اگر ہم نے ہمارے گھروں میں تعلیم کے حلقے شروع نہ کیے تو ہم گھر پر رہتی ہوئی بھی بے گھر ہو جائے گی، ہمارے بچے آوارہ ہو جائے گے، ہماری بیٹیاں پردوں سے باہر نکل جائے گی۔ ایوں فرماتے تھے ہمارے گھر میں وہ سارے کے سارے کام ہوں گے یہود و نصارہ کے گھروں میں ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس سے میری بہنوں، گھروں میں قرآن کی تلاوت، نمازوں کی پابندی، موقع محل کی مسنون دعاؤں کا اہتمام، صبح شام کی تسبیحات کی پابندی، پردے کی پابندی اور اپنے بچوں کی دینی تربیت، ان تمام کے ساتھ ساتھ ہمارا وقت اللہ کے راستے میں لگے، ہمارے بچے اللہ کے راستے میں جاوے۔ ابھی دیکھو اسٹوڈنٹ کا ویکیشن، دیوالی کے ویکیشن میں چھوٹے چھوٹے بچے، ہمارے گجرات کی سارے گزشتہ 1000 جماعتیں اللہ کے راستے میں اسٹوڈنٹ کی نکلی تھی۔ اس مرتبہ تو کتنی جماعتیں اللہ کے راستے میں نکلی ہیں۔ 15-20 دن کے ویکیشن میں 15-16 سال کے نوجوان بچے اپنی جوانی کی ابتدا اللہ کی رضا پر کرتے ہیں۔ ماں باپ اپنی بیٹوں کو بھیج رہے ہیں۔ میری بہنوں، اپنے شوہروں کو 4 مہینوں میں بھیجو۔ ہمارا بھوج کا اجتماع ہمارے بھوج شہر میں طے ہوا ہے، وہاں سے جماعت اللہ کے راستے میں نکلے گی، 4 مہینوں کی نکلے گی، چندے کی نکلے گی۔ ماں اپنے بیٹوں کو روانہ کرے، بیوی اپنے شوہر کو روانہ کرے، بہن اپنے بھائی کو روانہ کرے۔ جب جماعت اللہ کے راستے میں جائے گی، اللہ کا تقوی ان کی زندگی میں آئے گا،
ان کا ایمان بنے گا، ان کی زندگی میں سنتوں کی پابندی آئے گی، نمازوں کا اہتمام آئے گا، بیوی کے حقوق ان کے سامنے آئیں گے، بچوں کی تربیت ان کے سامنے آئے گی، ہمارے شوہر دیندار بنیں گے۔ ماں اپنے بیٹے کو روانہ کر لگی ہو، میری بہنوں اپنے شوہروں کو اللہ کے راستے میں بھیجو اور خود بھی اللہ کے راستے میں جاؤ۔ 3 دن اپنے محرم کے ساتھ اللہ کے راستے میں جاؤ، 3 مہینے ہو جاوے پھر دوسری مرتبہ جاؤ، 3 مرتبہ 3 دن لگ جاوے، اللہ کے راستے میں 10 دن لگاؤ، 10 دن 2 مرتبہ 3 مرتبہ لگ جاوے، اللہ کے راستے میں چلے میں جاؤ، پھر 2 مہینہ بیرون جاؤ۔ ہماری گجرات کی کتنی جماعتیں مستورات کی امریکہ میں کام کر کے آئی، جاپان میں کام کر کے آئی، افریقہ کے جنگلوں میں کام کر کے آئی۔ ہمارے بوت کی جماعت بیرون کی بن لگی ہو، چلے کی بن لگی ہو، 10 دن کی بن لگی ہو، 3 دن کی بن لگی ہو، تو وہ اعمال ہے باہر کے اعمال اور گھروں کے اعمال۔ گھروں کے اعمال میں بچوں کی نسلوں کی تربیت کرنا، ہمارے بیٹے اللہ کے دین کے داعی بنے، اللہ کے دین کے غازی بنے، اس کی فکر ماں باپ کو کرنی ہے۔ پروردگار عالم مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے، اور میری بہنوں دعاؤں کا اہتمام کرے۔ ہر نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، دن میں کچھ وقت نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھولی پھیلا کر اپنے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنی اولاد کے لیے اور پورے عالم اسلام کے لیے اور پوری امت کے لیے اللہ کے سامنے دعا کرے۔ عورت کی دعا اللہ قبول کرتا ہے، اور ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ میری بہنوں دعا کی عادت ڈالے، زیادہ بازاروں میں نہ چلے، رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرے، پڑوسوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اپنے شوہر کے حقوق کو ادا کرے، اپنے شوہر کی خدمت کرے، رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرے۔ میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی عورت یہ چاہتی ہے میری عمر میں برکت ہو، میری روزی میں برکت ہو، تو صلہ رحمی کرے، کسی کی چگل خوری نہ کرے۔ اگر ہمارا بیٹا، ہمارا چھوٹا سا بیٹا اور بچی چگل خوری کرے چچا کے گھر کی، کہ بیٹا چگل خور کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ لا يدخل الجنت نمام، بیٹا غیبت نہیں کیا کرتے، بیٹا چگلی نہیں کیا کرتے۔ اس سے میری بہنوں آج سے ارادہ کر کے جاوے، ہم اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزاریں گے اور اللہ کے نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ تمام کو، پوری امت مسلمہ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ مختصر دعا ہوگی، اور دعا کے بعد انشاءاللہ آپ اپنے پرچے میں نام دکھا کر مسجد میں بھیج دیں۔ 4 مہینوں میں کون تیار ہے، چلے میں کون تیار ہے، اور کون مستورات 3 دن 10 دن میں تیار ہے، پرچہ بنا کر مسجد میں پیش کرے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطایا سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، تیرا تعلق ہم سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ تیری ذات عالی سے ہونے کا یقین زندگی میں پیدا فرما۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے آپ سے راضی فرما لے۔ یا اللہ تو ہمارا بن جا، تو ہمیں اپنا بنا لے۔ یا اللہ پوری امت کی مغفرت فرما، امت کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ امت کے حالات کو درست فرما۔ یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما۔ جتنا مجمع مردوں کا بیٹا ہے، مستورات جتنی آئی ہیں، ان تمام کو تو آج معاف فرما دے، ان کی جائز تمنا پوری فرما دے، ان کی زندگی میں تیری محبت پیدا فرما دے۔ یا اللہ تیری نافرمانی والے کام سے ہمیں بچا دے۔ یا اللہ مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، تیرے سامنے ہر ایک کو آنا ہے۔ زندگی میں کوئی نماز ایسی نہیں ہے وہ تیرے سامنے پیش کر سکے، سارا کا سارے اعمال ریاکاری سے بھرے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہماری پوری امت کی حفاظت فرما دے، پوری امت کی مغفرت فرما دے، اس پورے بھوج شہر کو قبول فرما دے، پورے کچھ کو قبول فرما دے، پورے صوبے کو قبول فرما دے، عالم اسلام میں دین کی دعوت کو پھیلا دے، ہدایت کی ہوا کو پھیلا دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم سب گنہگاروں کی دعاؤں کو رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین۔
ہے